دیکھیں، بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک علاقہ چکوال ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے تقسیم بر صغیر کے بعد کیسے بھارت کے پنجاب میں گئے، بھارت کے پنجاب سے پھر وہ بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ یہ ایک تبدیلی ہے، یہ ایک وہ سفر ہے جو انہوں نے طے کیا۔ 92 سال یعنی 92 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پاکستان کا ایک علاقہ ہے چکوال، یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ وہ یہاں چکوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1941 میں پاکستان اور بھارت کی آزادی کی اگر بات کیجیے تو تقسیم بر صغیر یا آزادی کے بعد، پاکستان کے قیام سے کے بعد، وہ تقسیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے خاندان جو بھارت میں تھے وہ پاکستان کی طرف آئے، جنہیں مہاجر کہا گیا۔ پاکستان سے بہت سارے سکھ جو تھے، وہ ہندو جو تھے، وہ بھارت کی طرف چلے گئے۔ خیبر پختونخوا جو پاکستان کا علاقہ ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں سکھ آباد تھے۔ یہاں سے وہ کراچی گئے، اور کراچی میں جو پہلی مرتبہ کرفیو لگا تھا، وہ وہاں پر سکھوں کا قتل عام بھی ہوا تھا۔ اسی طرح بھارت سے جو مسلمان پاکستان کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ٹرینیں لٹ گئیں، عزتوں کو پامال کیا گیا۔ بہت تکلیف دہ کہانی ہے یہ آزادی کا سفر جو ہم نے دیکھا۔ اس دوران منموہن سنگھ 1941 میں یہاں سے چکوال سے بھارت پاکستان کی تقسیم کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حصہ بھارت کی طرف چلا گیا، اور پنجاب کی بھی تقسیم ہوئی، جس کی وجہ سے منموہن سنگھ وہیں کے رہ گئے، اور وہ اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور منموہن سنگھ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، جب انہوں نے جنگ کو انٹرویو دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں انٹرویو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں پاکستان اور بھارت کی سیاست پہ بات نہیں کروں گا، تو انہوں نے اس انٹرویو میں بتایا کہ ان کی کلاس میں 17 بچے تھے، طالب علم تھے، وہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچپن کے 2 دوستوں کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اسلم صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ان کے ایک دوست چکوال سے بھارت بھی گئے، اور جس وقت وہ وزیر اعظم بنے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان آئیں، اور جہاں پر وہ پیدا ہوئے تو وہاں جائیں۔ اور جس وقت یاد مجھے پڑتا ہے آصف علی زرداری کی حکومت تھی، تو انہوں نے وہاں منموہن سنگھ کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر، اور اس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک تھے۔ تو منموہن سنگھ نے حامی بری کہ میں پاکستان آؤں گا، 2012 سے قبل کی بات ہے یہ، لیکن وہ نہ آئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف 2013 کے بعد جب وزیر اعظم بنے، تو اس وقت نواز شریف نے منموہن سنگھ کو کہا کہ آپ پاکستان کے دورے پر آئیں۔ تو اس دوران منموہن سنگھ آزاد کشمیر کا جو ایریا ہے، جموں کشمیر میں بس کی سروسز شروع کرنے کے لیے انہوں نے انیشیٹو لیا۔ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور وہ خواہش مند بھی تھے۔ جب ان کا انٹرویو کیا گیا کہ وہ اپنے آبائی گاؤں آنا چاہتے ہیں جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی موجودہ جو پاکستان کا علاقہ پنجاب کا صوبہ ہے، اس کا علاقہ چکوال ہے، تو یہاں آنا چاہیں گے، تو ان کی خواہش تھی، ان کی آنکھوں میں نمی آئی، وہ دکھی ہوئے، اور ان کی شدید خواہش رہی۔ اور یہی نہیں، بھارت میں بڑے نام جس طرح گلزار صاحب ہیں، ان کا تعلق دینا کے قریب جہلم سے ہے، تو وہ یاد کرتے ہیں اکثر و بیشتر دینا کے گلی محلوں کو، اور وہ بھی خواہش مند ہیں کہ پاکستان آئیں۔ تو یہ سرحدوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے پیدائش کی جگہوں سے کو بھول کر تقسیم کی وجہ سے دور ہو گئے، لیکن منموہن سنگھ کی ہمیشہ خواہش رہی کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی وہ چکوال کے علاقے میں آئیں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے پرویز مشرف کے دور حکومت جب پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، تو وہ حکمران رہے پاکستان میں۔ ان کے دور حکومت میں منموہن سنگھ جہاں پیدا ہوئے، اس گاؤں کو ماڈل ویلیج کا درجہ دیا گیا، وہاں پہ سروسز بحال کی گئیں، گلیاں پکی کی گئیں۔ تو ہمیشہ وہ دکھی رہے اس بات پر کہ کاش وہ پاکستان میں جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی وہ آئیں۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کے حوالے سے میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہت سارے شاعر ادیب اپنے دوستوں کا دکھ
یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، جن میں ہمیں کلدیپ نیر بھی نظر آتے ہیں، جس میں ہمیں خوشونت سنگھ نظر آتے ہیں، قرۃ العین حیدر نظر آتی ہیں، وہ یہاں سے واپس چلی گئیں، اور پاکستان میں جب جمہوری ادوار کا خاتمہ ہوا تو اس دوران ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو تقسیم کی وجہ سے اپنے آبائی گھر چھوڑ کر یا پاکستان کی طرف آئے یا وہاں بھارت کی طرف چلے گئے، اور منموہن سنگھ ان میں بڑا ایک نام تھا کیونکہ وہ وزیر اعظم بھی بن گئے وہاں بھارت کے، تو لیکن پھر بھی وہ اپنے پیدائش کی جگہ کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرتے تھے۔ خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا، جہاں وہ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ 2015-16 تک کی بات ہے کہ وہ رابطہ ان کا قائم تھا، وہ خط لکھتے تھے۔ تو آج 92 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پریانکا گاندھی ایمز گئیں اور ان کی عیادت کی، لیکن انسان ہے، اس نے گزر جانا ہے، اور وہ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سرحدیں ہیں یہ انسان کو کیسے اپنی پیدائش کی جگہوں سے دور کر دیتی ہیں، اپنے بچپن کی یادوں سے دور کر دیتی ہیں، جب انسان خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے بچپن سے جڑا رہے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا، وہ پاکستان نہ آ سکے، ان کی خواہش رہی۔